الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان شکر کی اہمیت اور فضیلت، شکر کرنے پر انعام اور ناشکری کا انجام، اس عنوان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن و سنت کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ جب اس پر کوئی مشکل آئے، کوئی صدمہ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے تو وہ اس پر صبر کرے۔ اگر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشی دیں یا کوئی نعمت عطا کریں تو وہ اس پر شکر ادا کرے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی صدمہ آتا ہے، کوئی غم آتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ یعنی پریشانی میں وہ صبر کر کے اجر پا لیتا ہے، جب اجر مل گیا تو وہ کامیاب ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتے ہیں تو اس خوشی پر وہ صبر اس خوشی کے موقع پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ یہ اجر دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ تو اس لیے مومن کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہے، مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے کہ بیماری کے وقت وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے اور خوشی کے موقع پر، صحت اور تندرستی کے نعمت پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ یہ اجر دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اس لیے مومن اگر صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں
ہر انسان پر دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کو کوئی غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، یا اس کو پھر کوئی خوشی ہوتی ہے۔ ان دو حالتوں میں کوئی تیسری حالت نہیں ہوتی۔ تو جب ان دو حالتوں میں یعنی غم اور خوشی کے موقع پر وہ صبر اور شکر کا دامن پکڑ لے تو وہ دونوں جہان میں ہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا سکتا تھا کہ لوگ تماشا دیکھتے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا تو کسی ہندو کے گھر کے اندر پیدا کر سکتا تھا۔ آج ہم مسجد کی بجائے مندر کے اندر بیٹھے ہوتے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، بہت بڑی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ کتنا بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اس امت کے اندر پیدا کیا ہے کہ جس امت کے اندر آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ نبی بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ ہم اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ جس پیغمبر کو اپنی امت کی اتنا فکر تھی کہ راتوں کو جاگ کر رو رو کر اللہ سے اپنی امت کے لیے جنت مانگتے رہے۔ ہم اس امت کے اندر پیدا ہوئے جسے اللہ نے بہترین امت کہا، فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ ہم اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں جو آنے میں تو سب سے آخر ہیں لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ ہم اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے کہا کہ قیامت کے دن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنا بڑی نعمتیں ہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ کہ کبھی ہم نے اس پر رب کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا نعمتیں ہیں ہم پر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو میری نعمتیں تم پر اتنا ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری اس نعمتوں پر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، میری پکڑ ہے۔ آگے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، شکر ادا کرنے کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، اور جس نے ناشکری کی اللہ بے نیاز ہے اس سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شکر ادا کریں گے تو ہماری اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔
اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آدمیوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی صورت میں ان کے پاس آیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک شخص تھا جسے برس کی بیماری تھی۔ یہ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تیری کوئی حاجت ہو، تیری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے جسم میں برس کی بیماری ہے، میرے جسم میں سفید نشانات ہیں، تو اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ یہ برس کی بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ میری جلد بدصورت ہے، میں کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے برس کی بیماری اس سے دور کر دی۔ اب فرشتے نے اس سے پھر پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اونٹ اور اونٹنیاں دے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی لے کر دی، کہا اس کی خدمت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت ڈالیں گے، اور ایک وقت آئے گا یہ اتنا اللہ برکت ڈال دیں گے کہ اس کے بہت بڑے ریوڑ بن جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اب فرشتہ وہاں سے چلا گیا دوسرے آدمی کے پاس جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اس نے بہت علاج کروایا تھا لیکن پھر بھی اس کے سر پر بال نہیں آئے تھے۔ یہ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تیری کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ اس نے کہا تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بال عطا کرے، میرے سر پر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اسے بال دے دیے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کوئی اور چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ وہ ضرور دیں گے۔ اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے گائے دیں۔ تو فرشتے نے اسے ایک گائے لے کر دی، کہا اس کی خدمت کرو، اس سے ہی نسل آگے بڑھ جائے گی، ایک وقت آئے گا یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی تمہارے پاس گائے اور تو بہت مالدار ہو جائے گا۔ اب فرشتہ وہاں سے چلا گیا تیسرے آدمی کے پاس جو نبینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ فرشتہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ تو اس نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، میں اندھا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بینائی دے، میں دنیا کو دیکھ سکوں، ہر وقت میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا رہتا ہے، تم اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دے۔ تو فرشتے نے دعا کر دی، اللہ نے اسے بینائی دے دی، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے نہیں، اگر تجھے مال کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا اگر اللہ مجھے بکریاں دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ فرشتے نے اسے ایک بکری لے کر دی، کہا تم اس کی خدمت کرو، اس کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے، ایک وقت آئے گا یہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گی۔ اب فرشتہ چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصے کے بعد یہ فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا انسانی شکل میں اور فقیر بن کر آیا۔ ان میں سب سے پہلے وہ جو شخص تھا برس کی بیماری والا، اس کے پاس گیا جسے ایک اونٹنی دی تھی فرشتے نے۔ اب اس کے پاس اتنے زیادہ اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئی تھی کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بھی جگہ تھی وہ ساری کی ساری اس کے اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ فرشتہ فقیر کی شکل میں اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ ایک وقت تھا تو بیمار تھا، اللہ نے تجھے صحت دی اور تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ سارا مال اللہ نے تجھے دیا ہے، میں تنگ دست ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
ایک اونٹنی مجھے دے دے، اور میں نے سفر پر بھی جانا ہے، سفر کے لیے سواری بھی نہیں ہے، صرف ایک اونٹنی مجھے دے دے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم محنت نہیں کرتے، تم کماتے نہیں ہو، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے دن رات محنت کر کے یہ کمایا ہے، اور مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، یہ تو سب میری محنت کی کمائی ہے۔ جب اس نے یہ ناشکری کی تو فرشتے نے کہا اللہ دیکھ یہ تیری ناشکری کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں تھا، یہ تو میں نے محنت کر کے کمایا ہے، اللہ اگر ایسا ہی ہے تو اس کو تو پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ اب اللہ نے اسے پہلی حالت میں واپس لوٹا دیا، اس کے جسم پر برس کی بیماری شروع ہو گئی، اور اس کے پاس جتنے اونٹ تھے، اونٹنیاں تھی، جتنے بڑے بڑے ریوڑ تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پر ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کو ایک گائے لے کر دی تھی، جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اب اس کے پاس تو گائیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت مالدار ہو گیا تھا۔ یہ فرشتہ فقیر کی شکل میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک گائے مجھے دے دے تاکہ میری ضرورت پوری ہو سکے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں، ان کو گوشت کھلا سکوں، میں غریب ہوں، ایک وقت تھا تو پریشان تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے بال دیے، اور اللہ نے تجھے اتنا گائے دی ہیں، ایک گائے ان میں سے مجھے دے دے۔ اس نے آگے سے وہی ناشکری والے الفاظ کہا یہ تو ہمارے باپ دادا کی کمائی ہے، ہم لوگوں نے محنت کر کے کمایا، تم لوگوں نے محنت نہیں کی اور تم مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، یہ جو مجھے بیماری تھی یہ تو میں نے خود علاج کروایا ہے، یہ تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب اس نے یہ ناشکری کی تو فرشتے نے کہا اللہ یہ بھی تیری ناشکری کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں تھا، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، اللہ دیکھ تیری ناشکری کر رہا ہے، اس کو بھی تو پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ تو اللہ نے اسے پہلی حالت میں واپس لوٹا دیا، اس کے پاس جتنی گائیں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اس کے سر سے سارے کے سارے بال اتر گئے، وہ پہلے کی طرح گنجا ہو گیا۔ اب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نبینا تھا، جس کو فرشتے نے ایک بکری لے کر دی تھی، اب اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہو گئی، بہت بڑے ریوڑ بن گئے تھے بکریوں کے۔ یہ فرشتہ فقیر بن کر اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بکری مجھے دے دے تاکہ میری ضرورت پوری ہو سکے، ایک وقت تھا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے بینائی دی ہے، اور تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا اور اتنا بکریاں دی ہیں، تو ایسا کر ایک بکری مجھے دے دے۔ اس نے کہا واقعی تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک وقت تھا میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، بینائی دی ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا اور اتنا بکریاں دی ہیں۔ کہا یہ بکریاں جتنی بھی چر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، ان میں سے تم جتنی بھی چاہو لے جاؤ۔ کہا میں تنگ دست تھا، اللہ نے مجھے دیا تھا، آج تو تنگ دست ہے، یہ لے جا، اسی کے اندر اللہ برکتیں ڈال دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا رب کی طرف سے، رب نے مجھے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تم تین آدمیوں کا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ تیری نعمتوں میں برکتیں ڈال دے، تیرے مال کے اندر اضافہ کر دے، اور تیرے دو ساتھیوں نے ناشکری کی ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، ان کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے، سارا کا سارا مال ان کا ختم ہو گیا، تو نے شکر ادا کیا ہے، اللہ نے تیرے مال کے اندر، تیری نعمتوں کے اندر برکتیں ڈال دی ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے امت کو تعلیم دی ہے، مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو شکر کرے گا اس کے اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، جو نہ شکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے والی نعمتیں بھی واپس چھین لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہو. لیکن آج شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم آدمی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. جس سے پوچھو کہ جی حالات کیسے چل رہے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے پھر ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کبھی ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے آدمی کو مت دیکھو ورنہ تم رب کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے. انسان ہمیشہ اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھے، یعنی کہ آج اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں جس کے پاس بنگلہ ہے. یہ نہ سوچیں اس کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس بھی اتنی بڑے بنگلہ ہوتا، بلکہ آپ اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھیں. اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس مکان نہیں ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے یا رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. پھر آپ رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رہنے کے لیے مکان تو دیا. کتنے لوگ ہیں جو باہر زندگی گزار رہے ہیں. اگر رب نے آپ کو موٹر سائیکل دیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے پاس کار ہے میرے پاس بھی کار ہوتی. نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھیں، جس کے پاس سائیکل ہے آپ اس کو دیکھیں، پھر رب کا شکر ادا کریں. اللہ تو نے مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، اس کے پاس تو سائیکل ہے. اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھو، 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کرو. کتنے لوگ ہیں جو بھیک مانگ کر کھاتے ہیں. یہ سوچ کر رب کا شکر ادا کرتے رہو کہ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ عزت سے کھلا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں ایسا ہوا ان کی جوتی ٹوٹ گئی. اب انہوں نے وہ اپنی جوتی ہاتھ میں اٹھا لی اور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا کہ دیکھو تو صحیح میرے جیب کے اندر پیسے ہیں تو میں اپنی جوتی کو سلائی کرواؤں. لیکن جیب کے اندر ہاتھ ڈالا ان کے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی جوتی سلائی کروا سکتے. اپنے آپ سے کہنے لگے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ اپنی جوتی سلائی کروا سکوں. چلتے چلتے جب مسجد کے دروازے پر پہنچے وہاں پر دیکھا عجیب منظر ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے. شیخ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، فوراً سجدے کے اندر گر گئے. کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، میری جوتی نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ، تو نے پاؤں تو چلنے کے لیے دیے ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو نے سلامت دیے ہیں. تو جب انسان اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھتا ہے، اپنے سے کم والے آدمی کو دیکھتا ہے، پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے آدمی کو دیکھو، اپنے سے زیادہ حیثیت والے آدمی کو نہ دیکھو. اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرو. جب انسان رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں. ایک بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، اس کا غلام تھا جس کا نام ایاز تھا. وہ ایاز ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتا تھا اور جو لوگ بادشاہ کے اور ساتھ ہوتے وہ بڑا جیلس ہوتے
کہ ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتا ہے اور بادشاہ کی نظر ہر وقت ایاز پر ہوتی ہے، وہ بڑا حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ بادشاہ، ہر وقت یہ آپ کے قریب رہتا ہے اور آپ کی نظر ہر وقت ایاز پر ہوتی ہے، ہم بھی تو خاندانی لوگ ہیں، ہم بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہمیں ہر وقت اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ تو بادشاہ نے ایک دن ایسا کیا، سب کو بلایا اور سب کو جمع کیا اور ایک فروٹ منگوایا۔ ایک پھل تھا جو بڑا کڑوا تھا، وہ بادشاہ نے منگوایا اور اس کو کاٹا، ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا سب کو دے دیا، کہا کہ اس کو کھاؤ۔ تو جو بھی اپنے منہ کو لگاتا وہ نہیں کھاتا۔ سب نے کہا کہ بادشاہ آج پھل اچھا نہیں ہے۔ ایاز تھا جو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، سب نے واپس کر دیا کہ بادشاہ آج پھل بہت کڑوا ہے۔ سب نے دیکھا کہ ایاز ہے جو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، سب حیران ہے کہ اس کو کڑوا نہیں لگ رہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز کیا بات ہے، اتنی مزے سے کھا رہے ہو، کیا تجھے پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ پھل بہت کڑوا ہے۔ کہا پھر کیوں کھا رہے ہو، واپس کر دیتے۔ ایاز نے بڑا عجیب جملہ کہا بادشاہ، واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جو رب ساری زندگی مجھے میٹھے پھل کھلاتا رہا، ایک دن اگر اس نے مجھے کڑوا پھل دے دیا تو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ واپس کس منہ سے کروں؟ کیا مجھے وہ ہزاروں پھل یاد نہیں ہے جو رب نے مجھے میٹھے کھلائے ہیں؟ آج ایک دن کڑوا آ گیا تو میں رب کی ناشکری کرنے لگ جاؤں؟ تو آج اللہ نے ہمیں بھی طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اگر تھوڑی سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج اگر تھوڑی سی پریشانی میں، تھوڑی سی مشکل وقت میں اللہ سے راضی رہیں گے، جو اللہ سے راضی رہتا ہے پھر اللہ ان سے بھی راضی رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، کہا کہ کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو؟ نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پاؤں ہیں، نہ تیری آنکھیں ہیں، پھر شکر کس بات کا ہے؟ تو اس نے کہا جناب عیسیٰ، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، یہ کتنا بڑی نعمت ہے۔ ایمان ہے تو جنت کے اندر جاؤں گا، میرے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن ایمان تو ہے، یہ کتنا بڑی دولت ہے۔ کہا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور مالدار ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ میں اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، لیکن ایمان تو دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب انسان رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس وقت وہ یہ سوچ لے کہ میں فرش پر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میرا اللہ عرش پر مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے میرا بندہ، کہ تو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتے کے مجمع میں تجھے یاد کروں گا۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے کرتے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی صحت اور تندرستی کے موقع پر مجھے یاد کرے گا تو تیری بیماری کے وقت میں تجھے یاد کروں گا۔ اگر تو اپنی خوشی کے موقع پر یاد کرے گا تو تیرے غم کے وقت میں تجھے یاد کروں گا۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ جو جتنا شکر ادا کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہمارے شکر سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو آدمی جتنا شکر ادا کرے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ یہ جو تم شکر ادا کرتے ہو اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، اور تم ناشکری کرتے ہو تو اس میں میرا نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ کیا نقصان ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب ہے، میری پکڑ کے اندر آ جاؤ گے۔ فرمایا کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ جو وعدہ کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے مال کے اندر برکتیں ڈال دوں گا، تمہارے مال کو مزید بڑھا دوں گا۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنا نعمتیں ہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس زبان تو موجود ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس ہاتھ تو ہیں مگر پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، جن کو اللہ نے پاؤں تو دیے ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت اور تندرستی کی نعمت دی ہے، اللہ عزت سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ نے کاروبار دیا، گھر دیا۔ ان نعمتوں کو یاد کر کے ہم ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جس نے رب کا شکر ادا کیا تو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، یہ وقت کے امام گزرے ہیں اور علم کے سمندر تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا ہے؟ آپ علم کے سمندر ہیں، اتنا علم کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے علم دیا، میں نے شکر ادا کیا، اللہ نے اور دیا، میں نے اور شکر ادا کیا، اسی طرح اللہ علم دیتا رہا، میں شکر ادا کرتا رہا۔ فرماتے میں شکر ادا کرتا گیا اور رب کی طرف سے میرا علم بھی بڑھتا گیا ہے۔ تو جب آدمی شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل کے اندر کھڑے رہتے اور اتنا لمبا قیام کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کبھی کبھی اتنا لمبا قیام کرتے کہ آقا کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اور ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، نبی تو ویسے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کی تو عظمت یہ ہے، آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے صدقے اللہ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کے صدقے تو لوگوں کو جنت کے اندر بھیجیں گے، پھر آپ اتنا مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا نہ بنوں؟ جس رب نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، جس رب نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنا شان اور مقام دیا ہے، تو میں اتنا زیادہ عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہمیں تعلیم دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ جب وہ شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دیں گے۔ آج تھوڑے سے مال پر رب کا شکر ادا کرتے رہو تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اسی مال کو اور بڑھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔